یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز، پروگرام اخبار کی زبان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بشارت حسین مقداد۔ آج جمعرات ہے اور جون کی 27 تاریخ۔ آئیے ناظرین، آج کے اخبارات کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اخبارات میں کون سے اہم خبریں اور حالات و واقعات کو اپنے صفحات پر جگہ دی ہے۔ سب سے پہلے میرے سامنے روزنامہ جہاں ہے اور اس کی سپر لیڈ لگی ہے۔ روزنامہ جہاں میں قومی اسمبلی کا اجلاس، آئندہ مالی سال کے بجٹ کی شقوار منظوری دی گئی ہے۔ ایوان نے شعبہ ہوا بازی کا 4 ارب 48 کروڑ 46 لاکھ سے زائد کا مطالبہ زر منظور کر لیا ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا بل بھی منظور کیا گیا ہے۔ پنشن اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈھانچہ جاتی اصلاحات ہر قیمت پر آگے بڑھائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا ہے۔ اور اسی طرح روزنامہ جہاں میں ایک اور خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی پیشکش کو عمران خان کی رہائی سے مشروط کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ بات تب ہوگی جب ہمارے قیدی باہر آ جائیں گے۔ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ ملک میں عدم استحکام کی وجہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے۔ یہ بیان دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے۔ اب ہم روزنامہ ایکسپریس کی جانب بڑھتے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس میں لیڈ خبر ہے، وفاقی وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا انہوں نے جو بیان دیا ہے، بھارت مذاکرات کا ماحول بنائے، چینی وفد سیاسی نبض دیکھنے آیا تھا۔ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے استعمال پر خدشات دور کرے، امریکہ سے مستحکم تعلقات رکھنا بہت ضروری ہے۔ پرامن خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، بھارت کے ساتھ دائمی دشمنی نہیں چاہتے۔ سارک بھی ایک ریاست کی ہٹ درمی کی وجہ سے معطلی کا شکار ہے۔ یہ خبر روزنامہ ایکسپریس کی لیڈ خبر ہے اور یہ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہے، ان کا بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک خبر ہے، بلاول کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آپریشن عزم استحکام کی اور بجٹ منظوری کی حمایت کر دی ہے۔ اور اس حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ خدشات ہیں بجٹ کے حوالے سے کہ وہ اس کو منظور کرانے سے پہلے اپنے مطالبات منظور کروانا چاہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات پورے ہو گئے ہیں، تو اب پیپلز پارٹی نے اپنے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وفاقی بجٹ کی منظوری میں وہ ساتھ دیں گے۔ اور اس حوالے سے مزید لکھا ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائی کسی کے مطالبے پر روکی نہیں جا سکتی، بلاول سمجھتے ہیں تاہم فریقین کو اعتماد میں لینا ہوگا، شازیہ مری نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، روزنامہ ایکسپریس میں آج کے فرنٹ پیج پر ایک اور اہم خبر شائع ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت ہیں، جسٹس بابر ستار کے انتہائی اہم ریمارکس ہیں۔ فون ٹیپنگ کا کوئی قانون موجود نہیں، چیئرمین پی ٹی اے اور ممبرز کو توہین عدالت کا نوٹس دوں گا، جسٹس بابر ستار۔ کیا پورے ملک میں صارفین کا 2% ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا۔ ٹیلی کام کمپنیاں بغیر اسکروٹنی ڈیٹا دے رہے ہیں تو برابر کی ذمہ دار ہے، یہ انہوں نے ریمارکس دیے ہیں ایک انتہائی اہم کیس میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے ریمارکس کو اخبار نے اپنے شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ اور اس کے ساتھ
عزم استحکام آپریشن پر پاکستان تحریک انصاف کا آج قبائلی جرگہ بلانے کا فیصلہ، گنڈا پور کا APC بلانے کا بھی اعلان۔ جرگے میں 5 قرارداد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، حکمت عملی بھی مرتب کی جائے گی۔ اور یہ خبر آپ نے ملاحظہ کی ناظرین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم روزنامہ جنگ راولپنڈی کی آج کی ایڈیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہائیبرڈ گاڑیوں کے حوالے سے لیڈ خبر لگی ہے۔ ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیاں ٹیکس چھوٹ برقرار، اسٹیشنری، خیراتی، ہسپتالوں سمیت بعض ضروری اشیاء پر ٹیکس استثناء جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے یہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ سم بلاک غیر ملکی سفر پر پابندی سے پہلے نان فائلرز کو ذاتی سماعت کا موقع دیا جائے گا، اور انہوں نے بلاول سمیت اراکین کی تجاویز کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور روزنامہ جنگ میں آج کی سپر لیڈ لگی ہے، انتہائی اہم خبر ہے، سنسنی خیز انکشافات کی ایک گزشتہ روز بھارت میں تعینات سابق اسرائیلی سفیر ڈینیل کارمن کی جانب سے، اور اس کو روزنامہ جنگ کی سپر لیڈ میں جگہ ملی ہے۔ اس خبر کو کارگل جنگ میں مدد کا بدلہ، بھارت نے غزہ میں جارحیت کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ انڈین یہ کبھی نہیں بھولتے کہ کارگل جنگ میں ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا، شاید وہ اب اس کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ بھارت میں سابق اسرائیلی سفیر ڈینیل کارمن کا سنسنی خیز انکشاف۔ ہندوستانی ڈرونز اور گولہ بارود معصوم شہریوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 8 ماہ کے دوران 38,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی سابق سفیر کا انکشاف ہے جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی ہے۔ اور اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ روزنامہ نوائے وقت ہے، کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، جسٹس اطہر من اللہ۔ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور دیگر اہم لارجر فل کورٹ کے جو دیگر فل کورٹ بینچ کے دیگر جو ججز صاحبان ہیں، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں۔ اس کو جگہ دی ہے روزنامہ نوائے وقت نے۔ خواتین یا اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی گئی تو اثرات تو ہوں گے، چیف جسٹس۔ ایک سیاسی جماعت کے منشور میں اقلیتوں کو شامل نہیں کیا گیا، پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو نکل کیسے آئے گا؟ عامر آئے تو سب وزیر اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں، جمہوریت کے لیے چھریاں نکال لی جاتی ہیں۔ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کر دوسری میں شامل ہونا انحراف، آرٹیکل 6 لگے گا، جسٹس مندوخیل۔ الیکشن کمیشن کیسے وابستگی والے کو آزاد قرار دے سکتا ہے، جسٹس منیب اختر۔ تو یہ انتہائی اہم ریمارکس ہیں ناظرین۔ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حکم دیا ہے، عادل راجہ سمیت 6 اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں قرق کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج نے 6 اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں قرق کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور یہ حکم اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ دیگر ملزمان میں عادل راجہ سمیت دیگر ملزمان میں شاہین صاحبائی ہے، معید پیرزادہ، صابر شاکر، حیدر مہدی اور وجاہت خان یعنی وجاہت سعید خان کے نام بھی شامل ہے۔
ان کی تمام جائیدادیں قرب کرنے کا یعنی کہ ضبط کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 15 دن کے اندر اس حوالے سے رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب ہم روزنامہ آج کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، اور روزنامہ آج میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا رورل اکنامک ٹرانسفارمیشن منصوبے میں تاخیر کا نوٹس۔ 3 حصوں پر مشتمل پروجیکٹ کے تحت 1,10,000 افراد کو روزگار دیا جائے گا، جبکہ 25,000 افراد کو ایگری بزنس کی ٹریننگ دی جائے گی۔ 60,000 نوجوانوں کو تکنیکی تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ منصوبے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں، علی امین گنڈاپور۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، حالیہ جو فیصلہ کیا گیا ایپیکس کمیٹی میں آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف کا بیان اخبار نے شائع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایپیکس کمیٹی میں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کی ہے۔ کمیٹی میں عزم استحکام آپریشن پر بحث ہوئی مگر فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تمام منتخب نمائندوں اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اس بیان کے بعد اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور اب ہم ڈیلی دا نیوز کی جانب آتے ہیں۔ ڈیلی دا نیوز میں آج شائع ہونے والی خبریں اس کے مطابق فرنٹ پیج پر خبر شائع ہوئی ہے، گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو کیپ عمران ان جیل ایز لانگ ایز پاسبل، رانا ثناء اللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، ان کا بیان شائع ہوا ہے۔ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے، مگر انہوں نے اس کی کوئی اور تفصیل نہیں بتائی کہ حکومت ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو حکومت کی محض خواہش پر کیسے جیل میں رکھ سکتی ہیں، کیونکہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت، ان میں زیادہ تر میں انہیں ریلیف مل چکی ہے، اور اب آخری 1 یا 2 کیسز اس وقت زیر التوا ہے، ان پر بھی جلد فیصلے آنے کی امید ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، اور عوام کو یہ امید ہے بہرحال کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، نہ کہ کسی کی خواہش پر۔ اور اس کے علاوہ دا نیوز میں ایک اور انتہائی افسوسناک خبر شائع ہوئی ہے، 9 of a family gunned down in Peshawar, 6 women 3 children among victims۔ پشاور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا پشاور شہر میں، جس کے علاقے بڈبیر میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ دنوں، جس میں فائرنگ کے ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں ایک ہی فیملی کے تقریباً 9 افراد کو گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ اس انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور کے علاقے بڈبیر میں خاندانی لین دین کے تنازع پر یہ واقعہ، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین ہم کھیلوں کے حوالے سے دا نیوز میں ہی شائع ہونے والی خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ افغان سیٹ اپ لاسٹ 4 کلیش وتھ پروٹیز۔ افغانستان کی ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں ICC T20 ورلڈ کپ اس وقت جاری ہے، اور اب اس کے آخری لمحات اور آخری مراحل میں یہ
T20 ورلڈ کپ داخل ہو چکی ہیں، تو افغانستان کی ٹیم کی اچھی اور بہترین کارکردگی کا سلسلہ جاری رہا، اور انہوں نے اب لاسٹ 4 میں جگہ حاصل کر لی ہے، اور سیمی فائنل میں پروٹیز کے ساتھ یعنی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل میں مقابلہ کرے گی، اور دیکھنا ہے کہ سیمی فائنل میں افغانستان کی ٹیم کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، یہ ہمیں کل تک پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے اخبارات کی اہم خبریں، پروگرام اخبار کی زبان میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان بشارت حسین مقداد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔